آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ جب آپ علیہ السلام کے والد گرامی نے وفات پائی۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے امیر اور ولی ہیں، اور ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ جب آپ علیہ السلام کے والد گرامی نے وفات پائی۔ اے لوگو، دنیا مصیبت اور آزمائش کا گھر ہے، اور جو کچھ بھی اس میں ہے زائل اور ختم ہونے والا ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں تمہارے ساتھ بیعت کرتا ہوں کہ میں جس کے ساتھ جنگ کروں تم اس کے ساتھ جنگ کرو، اور میں جس کے ساتھ صلح کروں تم اس کے ساتھ صلح کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اے امیر المومنین آپ حکم صادر فرمائیں۔ آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ ان کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد، ہم خدا کا گروہ ہیں جو غالب ہونے والے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے قریبی اور ان کا خاندان ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور ان دو وزنی چیزوں میں سے ایک جس کو اپنے بعد چھوڑ گئے، ہم کتاب خدا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہیں کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور باطل نہ آگے سے اور نہ پشت سے اس میں داخل ہوا۔ پس قرآن کی تفسیر ہمارے اختیار میں ہے، ہم قرآن کے مفاہیم و مطالب کو بیان کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے حقائق کو ہم واضح کرتے ہیں۔ پس ہماری اطاعت کرو، کیونکہ ہماری اطاعت واجب ہے، کیونکہ ہماری اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول اور صاحبان امر جو تم سے ہیں ان کی اطاعت کرو، اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم میں سے صاحبان امر کی طرف رجوع کریں تو جو قرآن کی حقیقتوں کا قرآن سے استنباط اور استفادہ کرتے ہیں وہ انہیں بتا دیں گے۔ تمہیں میں شیطان کی آواز سننے سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور شیطان کے دوست نہ بنو، کیونکہ خدا ان کے متعلق فرماتا ہے، شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے زینت بنا دیا ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے آج تم پر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور میں تمہیں پناہ دوں گا۔ مگر جب دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو شیطان پشت کر کے بھاگ نکلا اور کہا، میں تم سے بیزار ہوں، اور میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اب تم اپنے پشتوں کو نیزوں سے سجاؤ گے اور اپنے بدنوں کو تلواروں اور تیروں کے سامنے کرو گے اور بنیادوں کو توڑو گے۔ پس جو پہلے ایمان نہیں لایا اب ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، اور اس کے کردار سے اچھائی نہ دیکھو گے، اور خدا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ اپنے اصحاب کو جنگ کی ترغیب دلانے کے متعلق۔ روایت ہوئی ہے کہ جب معاویہ عراق کی طرف آیا، پل منج کے پاس پہنچا تو امام علیہ السلام نے اعلان کروایا اور سب کو اکٹھا ہونے کو کہا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو امام علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، خدا نے جہاد لوگوں پر فرض کیا ہے اگرچہ وہ اس سے نہ خوش ہوں، اور مومن مجاہدین سے فرمایا صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو، اپنے ارمان اور اپنی خواہشوں کو نہیں پا سکتے مگر یہ کہ نہ خوش کرنے والی چیزوں پر صبر کرو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ معاویہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اس کی طرف چل پڑے ہیں، وہ بھی ہماری طرف آیا ہے، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ تمام کے تمام فوجی چھاونی نخلیہ کی طرف چل پڑو تاکہ سوچیں کہ کیا کیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ کلمات فرما رہے تھے اور ساتھ لوگوں سے دھوکے کی بھی فکر تھی، کیونکہ انہوں نے جہاد سے سستی کی تھی۔ حضرت علیہ السلام کا خطبہ اپنے اصحاب کی مذمت میں۔
خدا کی قسم ہم نے کبھی بھی شام والوں کے ساتھ جنگ کرنے میں پشیمانی یا شک نہیں کیا۔ اب ہم اپنے دشمن کے ساتھ صبر اور سلامتی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پس سلامتی دشمن کے ساتھ اور صبر مصیبت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اور جب تم جنگ صفین میں ہمارے ساتھ تھے تو اس وقت تمہارا دین تمہاری دنیا کے آگے آگے تھا، لیکن اب تمہاری دنیا تمہارے دین کو پیچھے چھوڑے جا رہی ہے۔ اس وقت تم ہمارے اور ہم تمہارے تھے، لیکن اب ہمارے دشمن بن گئے ہو۔ قتل ہونے والے دو گروہوں کے برابر کھڑے ہو، ایک صفین میں قتل ہونے والے کہ جن پر گریا کرتے تھے، اور ایک نہروان میں قتل ہونے والے کہ جن کے انتقام کے لیے طالب ہو۔ گریا کرنے والا ذلیل اور انتقام لینے والا انتقام کا طالب ہے۔ معاویہ ہمیں اس کام کی طرف بلا رہا ہے جس میں عزت نہیں ہے۔ اب اگر تم موت کے لیے تیار ہو تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور تلواروں کی ضربوں کے ساتھ اس پر حکم چلاتے ہیں، اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی درخواست پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ابھی امام حسن علیہ السلام کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔